إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں پردہ نشین میری ماؤں بہنوں ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی و برتری صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہمارا تنہا خالق مالک رازق مدبر مصور پالنہار سب کچھ ہے بعد وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی وسلم وبارک علیہ. برادران اسلام، جس ماہ میں ہم اب زندگی گزار رہے ہیں
اس ماہ کا نام ماہ شعبان ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور ہجری سال کا یہ 8واں مہینہ ہے، اور اس کے معنی ہے بکھرنا، اس کے معنی ہے پھیلنا۔ اس کے نام کی وجہ یہ ہے، اس کے تعلق سے حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا نام شعبان اس لیے پڑا کیونکہ اہل عرب اس مہینے میں پانی کے تلاش کے لیے ادھر ادھر پھیل جاتے تھے، منتشر ہو جاتے تھے۔ یعنی جب حرمت والے مہینے ختم ہو جاتے، جب رجب کے بعد کا مہینہ ہوتا ماہ شعبان، تو لوگ جو ہے جنگ و جدال کے لیے منتشر ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان پڑا۔ محترم سامعین اکرام، یہ مہینہ اصل تو حقیقت میں ماہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے، ماہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہے، مگر ماہ شعبان بطور خاص اس ماہ کے اندر 15ویں تاریخ سے متعلق امت مسلمہ کے اندر بہت ساری گمراہیاں پائی جاتی ہیں، بہت سارے بدعات اور خرافات پائے جاتے ہیں۔ لہذا آج کے خطبہ جمعہ میں اسی حوالے سے چند حقائق میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ لوگوں میں اس حوالے سے جو بدعات اور خرافات رائج ہیں، عام ہیں، ان کے لیے وضاحت ہو سکے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز شعبان کی فضیلت ہے۔ شعبان کا جو مہینہ ہے اس کی فضیلت روزے کی وجہ سے ہے، کیونکہ شعبان روزے کی وجہ سے فضیلت والا اور امتیاز والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھنے پر متعدد کئی احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، جن میں سے بخاری اور مسلم کی روایات بھی ہیں۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کا یعنی اس مہینے کے اندر کثرت سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ فإنه كان يصوم شعبان كله، کبھی کبھی آپ سارا شعبان ہی روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت وہ فرماتی ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ یعنی معلوم کیا ہوا ان ساری احادیث سے کہ اس مہینے کے اندر صرف روزہ رکھنے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ ماہ شعبان کے اندر ان تمام احادیث سے جس بات کا ثبوت ہمیں ملتا ہے وہ صرف اور صرف روزہ رکھنے کا، یعنی شعبان کا اکثر روزہ رکھنا، اور جن روایتوں میں پورا شعبان روزہ رکھنے کا ذکر ہے اس سے بھی مراد یہی ہے کہ اس ماہ میں کثرت سے زیادہ روزے رکھے جائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتداء میں، آپ کی اطاعت میں ہمیں بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور کسی ایسے عمل کو اس مہینے کے اندر انجام نہیں دینا چاہیے جس کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہو، جس کا ثبوت صحابہ سے نہیں ملتا ہو، جس کا ثبوت ائمہ سلف سے نہیں ملتا ہو۔ ایسے کسی عمل کو اس ماہ کے اندر انجام ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ کیا نصف شعبان کے بعد بھی روزہ رکھا جائے؟ اس ماہ کے آدھے گزر جانے کے بعد بھی روزہ رکھا جائے؟ کیونکہ دوسری روایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی آتی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب ماہ شعبان کا آدھا مہینہ گزر جاتا ہے تو تم اس کے بعد روزے نہ رکھنا۔ جیسا کہ ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، جب ماہ شعبان آدھا گزر جائے تو آپ روزہ نہ رکھو۔ تو یہاں پر تھوڑا سا ہمیں تضاد معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کا اکثر حصہ
کی اجازت دی گئی ہے، گرچہ کہ ماہ شعبان کا آدھا مہینہ گزر ہی جائے۔ جیسے چند احباب ہوتے ہیں جن کو روزہ رکھنے کی عادت ہوتی ہے، وہ پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے ہیں، ایام بیس کے روزے رکھتے ہیں، جن کو عادت ہوتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ ماہ شعبان کے آدھا مہینہ گزر جانے کے بعد بھی وہ ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کسی نے 15 شعبان سے تھوڑا پہلے 12 یا 13 14 شعبان کو اگر اس نے روزے اسٹارٹ کیے ہیں، اگر ایسا آدمی آگے بھی روزے رکھنا چاہتا ہے تو 16 17 18 ملا کر پورے مکمل روزے رکھتا ہے، ایسے شخص کو بھی اجازت دی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی شخص کے رمضان کے پچھلے رمضان کے روزے ابھی تک قضا ہیں، انہوں نے پورے نہ کیے ہوں، تو ایسے اشخاص کو بھی ماہ شعبان کے 15 دن ختم ہونے کے بعد بھی اجازت ہے کہ وہ رمضان آنے سے پہلے پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا پوری مکمل کر دے۔ اور اگر کسی نے نذر مانی ہو روزے کی 15 شعبان کے بعد، تو ایسے شخص کو بھی اپنی نذر پوری کرنے کی اجازت ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں شعبان کا اگر انسان مومن مکمل روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ کہیں رمضان کے روزوں کے لیے وہ اپنے آپ کو کمزور نہ کر دے۔ انسان مومن اس بات کا خیال ضرور رکھے اس ماہ میں کہ کہیں وہ اتنے زیادہ روزے رکھ لے ماہ شعبان میں ہی، پھر تھک جائے، پھر آگے جو اصل واجب روزے ہیں اس میں وہ جو ہے سستی کر بیٹھے۔ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس ماہ کے تعلق سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے ہوئے روزوں کو کسی بھی حال میں رمضان سے پہلے مکمل قضا کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے خصوصاً خواتین کے کچھ نہ کچھ روزے کسی وجہ سے رہ ہی جاتے ہیں، وہ اپنے روزوں کی قضا رمضان آنے سے پہلے تک نہیں کر پاتے۔ جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان۔ رمضان کے جو روزے مجھ سے چھوٹ جاتے تھے، شعبان سے پہلے مجھے ان کی قضا کی استطاعت نہ ہوتی تھی۔ یعنی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں شعبان میں ان روزوں کی قضا کسی نہ کسی طرح سے کر لیتی تھی۔ تو محترم سامعین، اس حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ ہم میں سے ابھی تک اگر کسی کے ماہ رمضان کے روزے چھوٹ گئے تھے جن کو ہم نے قضا نہیں دی، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس ماہ میں کسی نہ کسی طرح سے ان روزوں کی قضا کر لے۔ اور اسی طرح سے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کیا نصف شعبان کا روزہ رکھنا صحیح ہے؟ یعنی بہت سارے لوگ صرف 15 شعبان کو ہی، شعبان کی 15 تاریخ ہی کو روزہ رکھتے ہیں، تو کیا ان کا یہ روزہ رکھنا صحیح ہے؟ ایسی کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس سے 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے کی دلیل ملتی ہو۔ صحیح احادیث سے صرف شعبان کا اکثر حصہ روزہ رکھنے کی دلیل ملتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے اس سے پہلے چند احادیث رکھی ہیں۔ جو لوگ روزہ رکھنے کے لیے شعبان کی 15ویں تاریخ متعین کرتے ہیں، خاص کرتے ہیں، دراصل حقیقت میں وہ دین میں بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور بدعت انسان کو، مومن کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے سے متعلق احادیث ملتی ہیں، روایتیں ملتی ہیں، تو میں کہوں گا کہ ایسی روایت گھڑی ہوئی ہے، بناوٹی ہے۔ جو گھڑی ہوئی روایت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اس ماہ کے تعلق سے 5واں مسئلہ یہ ہے کہ نصف شعبان کی رات کو قیام کرنا۔ جب شعبان کی 15 تاریخ آتی ہے تو اس رات میں بہت سارے لوگ الگ الگ نام سے نفل نمازیں پڑھتے ہیں، تو کیا ان کا یہ نمازیں پڑھنا قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح ہے؟ تو محترم سامعین، جھوٹی اور من گھڑت روایتوں کو بنیاد بنا کر نصف شعبان کی رات مختلف قسم کے مخصوص عبادتیں انجام دینا یہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها۔ یہ ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا
کہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو تم اس میں قیام کرنا، جب نصف شعبان کی یعنی 15ویں شعبان کا دن آئے تو تم اس میں روزہ رکھنا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی علیہ رحمٰن نے اس حدیث کو ضعیف اور جدہ موضوع کہا ہے۔ تو محترم سامعین، اس رات صلاۃ الفیہ یعنی 1000 رکعت والی مخصوص طریقے کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ 100 رکعت اور کچھ لوگ 14 اور کچھ 12 رکعت بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس قسم کی کوئی مخصوص عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے منقول نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح اس رات اجتماعی ذکر ہو، اجتماعی دعا ہو، یا اجتماعی قرآن خوانی ہو، یا اجتماعی عمل کوئی سا بھی ہو، اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں ہے۔ لہذا ایسے تمام بدعات اور خرافات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس ماہ کے تعلق سے ایک چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں میں شب برات کا ایک تصور پایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ 15ویں شعبان کو شب برات کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ 15ویں شعبان کو شب برات کہنا یہ سراسر غلط ہے۔ اس بارے میں جو فضائل لوگ بیان کرتے ہیں، دراصل وہ سب کے سب ماہ رمضان المبارک میں جو لیلۃ القدر کے فضائل ہیں وہ فضائل لا کر اس رات میں فٹ کر دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین، اس رات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سال بھر میں جتنے آدمی مرتے اور پیدا ہوتے ہیں اس رات میں لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں تمام عالم کی روزی لکھی جاتی ہے، عمریں بڑھائی جاتی ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اسی لیے لوگ اس رات کو جشن منعقد کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، خاص قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور اس نماز کی فضیلت میں ایک موضوع اور مدغرت حدیث بھی بیان کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، لیلۃ المبارکہ نصف شعبان کی رات کو نہیں کہا جاتا بلکہ شب قدر کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا کیونکہ ہم آپ کو ڈرانے والے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی منزلت والی رات میں نازل کیا ہے۔ تو تقسیم امور بھی شب قدر میں ہی ہوتی ہیں، نہ کہ نصف شعبان کی رات، اور اسے لیلۃ الرحمہ کہنے کی بھی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ جہاں تک شب برات کی بات ہے تو وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے وہ سخت سے سخت ضعیف ہے، موضوع ہے۔ تو محترم سامعین، معلوم کیا ہوا ہمیں ان تمام دلائل کی روشنی میں کہ شب برات کا قرآن اور حدیث سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور صحابہ اکرام کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اس ماہ کے تعلق سے 7واں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ صرف اسی دن قبرستان جاتے ہیں، قبرستان کی زیارت کرتے ہیں۔ نصف شعبان کی رات بہت سے لوگ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں۔ اس رات کے استقبال میں ہمارے بہت سارے بھائی قبرستان کی جو ٹوٹی پھوٹی قبریں ہوتے ہیں ان پر چونا لگاتے ہیں، ان کو سیدھا کرتے ہیں، پھر قبروں پر اگر بتیاں موم بتیاں سلگاتے ہیں اور قمقمے سجا کر پورے قبرستان کو منور کرنے کی، روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ جس انسان کی قبر اس کے عقیدہ صحیحہ اور اعمال صالحہ سے منور نہ ہو، آپ اس میں کتنے لائٹیں لگا لیں، آپ اس میں کتنے قمقمے لگا لیں، آپ ان قبروں کو کتنا ہی روشن اور منور ہی کیوں نہ کر لیں، ایسے قبر والے کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت کو بنیاد بنا کر وہ اس دن کے اندر ماہ شعبان کے نصف یعنی 15ویں دن کے اندر اس قبروں کی زیارت کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ روایت یہ ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع، ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پہلو سے غائب پایا تو میں باہر نکلی اور ان کا پیچھا کی تو آپ کو میں بقیع قبرستان میں پایا۔ تو اس دلیل کو بنیاد بنا کر بہت سارے ہمارے بھائی اس دن صرف 15ویں شعبان کو ہی قبرستان کی زیارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ روایت نصف شعبان سے متعلق ہے، اس
کو بنیاد بنا کر 15ویں شعبان کی رات قبرستان کی صفائی ہوتی ہے، قبروں کی لیپا پوتی کی جاتی ہے، وہاں پر بجلی اور قمقمے لگائے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ عورت اور مرد ایک ساتھ مل کر قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، جبکہ یہ حدیث جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے وہ ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ قبروں کی زیارت کبھی بھی مسنون ہے، اس کے لیے کسی تاریخ کو متعین کرنا یہ سراسر بدعت ہے، اور عورت اور مرد کے اختلاف کے ساتھ زیارت کرنا، قبر پر میلہ ٹھیلا لگانا، یہ کبھی بھی کسی بھی وقت جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان قبروں کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو دن اور رات میں، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی ہفتے میں، کسی بھی سال میں کبھی بھی قبروں کی زیارت کر سکتا ہے۔ وہ دعا کہہ کر قبرستان میں داخل ہو اور وہاں پر مدفون لوگوں کے لیے جس کے لیے چاہے دعا کرنا ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن صرف اسی دن قبروں کی زیارت کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ایک آٹھواں مسئلہ اس ماہ کے تعلق سے یہ ہے کہ آتش بازی کی جاتی ہے۔ شعبان میں جس قدر بدعات اور خرافات کی انجام دہی پر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اگر اس طرح رمضان المبارک میں اگر صدقہ و خیرات کر دیا جاتا تو بہت سے غریبوں کو راحت نصیب ہوتی اور ذخیرہ آخرت بھی ہو جاتا۔ مگر جس کو فضول خرچی کرنا ہو، یعنی شیطانی کام پسند ہو، وہ رمضان میں صدقات و خیرات کہاں کریں گے؟ شعبان میں آتش بازی کو ہی، پٹاخے پھوڑنے کو ہی پسند کریں گے۔ ماہ شعبان شروع ہوتے ہی پٹاخے بہت سارے ایسے جگہ جہاں پر بدعات اور خرافات عام ہیں وہاں پر پٹاخے پھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں اس وقت سے لے کر شعبان بھر میں کس قدر فضول خرچی ہوتی ہوگی۔ نصف شعبان کی رات کی پٹاخے بازی کی حد ہی نہیں، اس سے ہونے والے مالی نقصانات کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو جسمانی نقصانات کا بھی خطرہ مول لینا پڑتا ہے۔ تو لہذا آپ یہ جان لیں کہ آتش بازی اسلام میں نہ 15ویں شعبان کو جائز ہے، نہ کسی دن اور رات میں آتش بازی جائز ہے، بلکہ یہ سراسر فضول خرچی ہے۔ انسان کو اس فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک نواں مسئلہ یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر خصوصاً 15ویں شعبان کو خصوصی پکوان پکائے جاتے ہیں، اور عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس دن روحوں کی آمد ہوتی ہے۔ نصف شعبان کی بدعات میں قسم قسم کے کھانے، حلوے پوری اور الگ الگ قسم کے ڈیزائن کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں، اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، اور اس سبب ان کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی جاتی ہے۔ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر آج حلوہ پوری نہ بنائی جائے تو روحیں دیواریں چاٹتی ہیں۔ کھانا پکانے کے لیے تاریخ متعین کرنا اور متعین تاریخ میں فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ روحوں کا عقیدہ رکھنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر روحوں کے متعلق صاف طور پر فرمایا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ ہرگز نہیں، یہ بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے، اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ قائل ہے، دوسری زندگی تک۔ تو محترم سامعین، قیامت تک کوئی روح کسی بھی وقت کسی بھی دن واپس آنے والی نہیں ہے، نہ ہی دیواروں کو چاٹنے والی ہے، نہ ہی آ کر آپ کے پکوان کا مزہ چکھنے والی ہے۔ لہذا اس قسم کے بکواس عقیدے کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ تو محترم سامعین، 10واں مسئلہ اس ماہ کے تعلق سے یہ ہے کہ کیا نصف شعبان کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے؟ ایک روایت بڑے زور شور سے لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، وہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اس میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والے کے سوا ساری مخلوق کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ روایت لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے، جبکہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اور اسی طرح سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے طریق سے بھی ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر اترتا ہے، اور کلب قبیلہ کی بکریوں کے
بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو محترم سامعین، اسے بھی شیخ البانی علیہ رحمہ نے ضعیف کہا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے بھی سند میں انقطاع کا ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ بہرکیف نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزول کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اترنے کے تعلق سے کوئی بھی خاص دلیل نہیں ہے۔ البتہ یہ حدیث اس حدیث کے عموم میں داخل ہے جس میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہر رات کی تہائی حصے میں آتا ہے اور یہ انتظار کرتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ صرف 15ویں شعبان کی رات کو نہیں بلکہ ہر رات کو اٹھے اور رب سے مانگے، رب دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ 15ویں شعبان کے تعلق سے جو بات کہی جاتی ہے کہ صرف اسی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کی مغفرت فرماتا ہے، تو یہ بات سراسر غلط ہے اور اس قسم کی تمام احادیث ضعیف ہیں۔ تو ایک آخری مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم سامعین، 15ویں شعبان سے متعلق جو احادیث لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ اس نقطے میں یہ بات واضح کر دو کہ نصف شعبان کے دن یا اس کی رات سے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ قبیلے کلب کی بکری کے بالوں کے برابر مغفرت والی حدیث، مشرک اور بغض والے کے علاوہ سب کی مغفرت والی حدیث، سال بھر کے موت و حیات کا فیصلہ کرنے والی حدیث، اس دن کے روزے سے یعنی 15ویں شعبان کے دن جو روزہ رکھتا ہے اس دن روزہ رکھنے سے اس انسان کے 60 سال کے اگلے پچھلے گناہ کی مغفرت کی جو حدیث ہے وہ حدیث، اور 12، 14، 100 اور 1000 رکعت نفل پڑھنے والی حدیث، یا نصف شعبان پہ قیام اور سیام اور اجر و ثواب سے متعلق جو حدیث ہے، یہ ساری کی ساری حدیث ضعیف ہیں۔ کوئی بھی حدیث قابل حجت کے لائق نہیں ہے۔ اس وجہ سے 15 شعبان کے دن میں کوئی مخصوص عمل انجام دینا یا 15 شعبان کی رات میں کوئی مخصوص عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ شعبان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا ثبوت ملتا ہے، لہذا مسلمانوں کو اسی عمل پر اکتفا کرنا چاہیے اور بدعات اور خرافات کو انجام دے کر پہلے سے جو جمع کی ہوئی نیکیاں ہیں اس کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے۔ تو محترم سامعین، دراصل یہ ماہ رمضان کی تیاری کے لیے آیا ہے، لہذا ماہ شعبان کو بدعات میں خرچ کرنے کے بجائے اسے ماہ رمضان کی تیاری میں خرچ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، نیتوں کو ابھی سے خالص کر لینا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی ابھی سے مانگ لینی چاہیے، نیکی کرنے کی عادت ابھی سے ڈال لینا چاہیے، ہمیں برائی اور معاصی کے کاموں سے نفرت ابھی سے ہمیں شروع کر دینا چاہیے، دعاؤں کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے، دلوں کو پاک کرنے کی کوشش ابھی سے کرنا چاہیے، سابقہ گناہوں سے معافی ہمیں مانگنا چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ابھی سے ہمیں کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان کے خصوصی اور امتیازی جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کو ابھی سے ہمیں سیکھ لینا چاہیے تاکہ ماہ رمضان میں ہمیں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آئے، اور ابھی سے ہمیں اپنا نظام اور اوقات مرتب کرنا چاہیے، اور اس رمضان یعنی ابھی جو آنے والا رمضان ہے اس رمضان اپنے اندر بہتر سے بہترین تبدیلی لانے کا عزم مصمم ابھی سے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ کہیں یہ رمضان بھی ایسے ہی نہ گزر جائے اور حاصل بھی کچھ بھی نہ ہو۔ تو محترم سامعین، یہ چند مسائل تھے ماہ شعبان کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ الہ العالمین ہم تمام کو اس ماہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور کثرت کے ساتھ اس ماہ میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، اس ماہ میں جتنے بھی بدعات اور خرافات انجام دیے جاتے ہیں ان کی حقیقت کو جاننے، ان کو سمجھنے اور ان کو چھوڑ دینے کی ہمیں توفیق اور ہدایت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق اور ہدایت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، ہمیں آخری لمحے تک، آخری سانس تک ایمان پر، اسلام پر جینے کی ہمیں توفیق اور ہدایت نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔